بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈینٹس، ہم دوسرے چیپٹر کی چھٹی پرابلمس کو اٹیمپٹ کرنے لگے ہیں. آن 1 جنوری 2015 دا بیلنس آف ایم ایس خان بردرز آر ایز فالوز. تو خان بردرز کا یہ بیلنس آپ کے سامنے ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کون کون سے ایسٹس ہیں. ایسٹس میں ایک تو کیش کا بیلنس دیا گیا ہے ہمیں، اوپننگ بیلنس، اور ڈیٹرز کا بیلنس ہمیں بتایا گیا ہے، اور ہمیں سٹاک کا، یا آپ اسے گڈس لکھ لیں، گڈ سٹاک، اور مشینری کا، یہ ہمارے اوپننگ ایسٹس تھے. اور لائبلٹی سائڈ پہ ہمارے ایک ہی اکاؤنٹ ہے، کیپٹل. اوپننگ بیلنس کیش ہمارے پاس تھی 25,000، ڈیٹر تھے 17,000، گڈس ہمارے پاس 22,000 ہیں، مشینری 70,000 کی ہے. یہ آپ ایڈ کریں تو یہ آپ کا 1,34,000 کا آپ کا کیپٹل ہے. پہلی ٹرانزیکشن دیکھیں، پرچیز گڈس فار کیش ₹4,000 سبجیکٹ ٹو ٹریڈ ڈسکاؤنٹ آف 10%. اچھا بچے، ایک بات یاد رکھنی ہے، ٹریڈ ڈسکاؤنٹ ہم بکس میں ریکارڈ نہیں کرتے، ہم یہ ایٹ دی ٹائم آف ٹرانزیکشن اس کی اماؤنٹ سے مائنس کر لیتے ہیں. لائک اب یہ لسٹ پرائس چیز کی تھی 4,000، 10% اس پہ ڈسکاؤنٹ لیں گے تو یہ آپ کی سیل پرائس مل جائے گی. آپ کو سیل پرائس کتنی ہے، سیل پرائس دیکھ لیتے ہیں. چیز کتنے کی تھی؟ 4,000 کی. تو 4,000 پہ آپ نے 10% ڈسکاؤنٹ لینا ہے، تو آپ کی یہ چیز آئے گی 3,600 کی. 400 جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، 10% ڈسکاؤنٹ لے 400 ڈسکاؤنٹ ہو گیا. اس کا مطلب ہے آپ نے یہ جو لسٹ پرائس ہے، لسٹ پرائس اس کی لکھی ہوئی ہے 4,000، سیل پرائس اس کی ہے 3,600. تو آپ نے اپنی بکس میں اس کی قیمت یہ ازیوم کر لینے ہیں کہ یہ آئی ہی ہماری 3,600 کی ہے، ٹھیک ہے جی. تو آپ نے قیمت ہی 3,600 لکھنی ہے، آپ نے ان چکروں میں نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. ہاں کیلکولیٹ تو کرنی ہے ایگزیکٹ. تو پہلی ٹرانزیکشن میں آپ کی گڈس میں اضافہ ہوا ہے، کتنے سے اضافہ ہوا ہے؟ 3,600 سے آپ کی گڈس میں اضافہ ہوا ہے. اور کیش پہ خریدی تھی تو 3,600 سے ہی آپ کی کیش کم ہو گئی ہے. آپ اس کا امپیکٹ دیکھتے ہیں پہلی ٹرانزیکشن کا. تو آپ کی کیش کم ہوئی ہے پہلی ٹرانزیکشن کے نتیجے میں، 21,400 کیش رہ گئی ہے. ڈیٹرز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. گڈس آپ کی بڑھ گئی ہیں، مشینری میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور کیپٹل میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. سیکنڈ ٹرانزیکشن دیکھیں جی، جو کہ اچھا اس میں ڈیٹ وائز ہے، تو پہلی 1 جنوری کو ہوئی ہے، دوسری آپ کی 5 جنوری کو ہوئی ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ بے شک جنوری لکھ لیں، یہ جنوری کا منتھ ہے. 5 جنوری کو سول گڈس فار کیش ₹12,000 کاسٹنگ 10,500، 12,000 کی چیزیں بیچی ہیں جن کی قیمت تھی، کاسٹ تھی 10,500. مطلب آپ کی 10,500 کی آئی ہوئی تھی، آپ نے 12,000 کی بیچی ہیں، تو آپ نے پروفٹ پہ بیچی ہیں، کیش پہ بیچی ہیں. اس کا مطلب کیش بڑھ گیا. کیش کتنے کی آئی ہے؟ 12,000 کی کیش آپ کی
آ چکی ہے، اور آپ کی گڈس کتنے کی کم ہوئی ہیں؟ 10,500 کی، آپ کی جتنے کی کاسٹ تھی اتنے سے گڈس کم ہوگی. تو یہ فرق کتنا ہے؟ یہ فرق آپ کا ادھر ایڈ ہو جائے گا. یہ آپ کا ان دونوں کا فرق جو ہے نا یہ ادھر ایڈ ہو جائے گا، کیونکہ یہ آپ کا 1500 مطلب 1500 پرافٹ میں، آپ کا 1500 پرافٹ پہ آپ نے بیچی ہیں چیزیں، تو وہ پرافٹ کیپیٹل میں ہمیشہ ایڈ ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھنی ہے. لاس یا کوئی ایکسپینس ہو تو وہ مائنس ہوتا ہے اور پرافٹ ایڈ ہوتا ہے. اس ٹرانزیکشن کے نتیجے میں آپ کی کیش بڑھ گئی ہے جی 33,400. آپ کی ڈیٹرز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، گڈس کم ہو گئی ہیں، مشینری میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور آپ کا کیپیٹل اکاؤنٹ میں اضافہ ہو گیا. نیکسٹ ہم 15 تاریخ کو ہم نے ایک اور ٹرانزیکشن کی ہے، اس کا امپیکٹ دیکھتے ہیں. گڈ سولڈ آن کریڈٹ فار روپیز 5,000 کاسٹنگ 4,000. ہم نے ادھار پہ چیزیں بیچی ہیں. جب ادھار پہ بیچی ہیں تو آپ کے ڈیٹرز میں اضافہ ہوگا. تو کتنے پہ بیچی ہیں؟ 5,000 سے بیچی ہیں، اور آپ کی آئی ہوئی 4,000 کی تھی. اس کا مطلب ہے ڈیٹرز میں آپ کا اضافہ کتنے سے ہوگا؟ 5,000 سے اضافہ ہوگا. اور آپ کی آئی ہوئی کتنے کی تھی؟ 4,000 کی. تو گڈس آپ کی کم ہوگی 4,000 سے. آپ کی کاسٹ سے آپ کی گڈس کم ہوتی ہیں. اور یہ جو اس کا فرق ہے 1,000 روپیہ، 1,000 روپیہ آپ کا پرافٹ ہے. آپ نے 1,000 پرافٹ پہ چیزیں بیچی ہیں. اب اس کا امپیکٹ دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے. آپ کی کیش میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کیونکہ کریڈٹ پہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے، ادھار پہ ٹرانزیکشن ہوئی ہے. ہاں، آپ کے ڈیٹرز بڑھ گئے ہیں اس ٹرانزیکشن کے نتیجے میں. آپ کی گڈس کم ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، مشینری میں کوئی تبدیلی نہیں. اور آپ کے کیپیٹل میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ آپ نے پرافٹ پہ چیزیں بیچی ہیں. پھر نیکسٹ ٹرانزیکشن آپ نے 18 تاریخ کو ایک ٹرانزیکشن کیا، اس کا امپیکٹ دیکھتے ہیں. گڈس ریٹرن بائی کسٹمر روپیز 2,000 کاسٹنگ روپیز 1,900. آپ کو کسٹمر نے 2,000 کی چیزیں بیچی واپس کی ہیں جن کی کاسٹ تھی 1,900. اب آپ ادھر جو بھی ازیوم کر لیں، ادھر آپ ادھار والی ازیوم کر لیں تو آپ نے امپیکٹ ادھر شو کروانا ہے. لائک اگر ادھار والی ازیوم کریں گے تو ڈیٹرز کم کریں گے کہ ادھار والی واپس ہوئی ہے. اور اگر کیش والی واپس سے دیکھیں گے تو آپ نے کیش کم کرنی ہے. تو ایک تو آپ نے یہاں پہ میں ازیوم کر رہا ہوں کہ کیش والی جو چیزیں ہم نے بیچی تھیں تو وہ واپس ہوئی ہیں. تو کیش والی واپس ہوئی ہے، 2,000 کی چیز واپس ہوئی ہے، تو 2,000 ہمارے پاس جو کیش آئی تھی وہ 2,000 مائنس میں ہو گئی. پھر گڈس میں اضافہ ہو گیا 1,900 سے ہماری گڈس واپس آئی ہیں جو اضافہ ہو گیا. اب 100 روپے اس میں سے ہم نے جو منافع کمایا تھا وہ 100 روپے ہم 100 روپیز اپنے کیپیٹل سے مائنس کر لیں گے. تو یہ امپیکٹ ہے اس ٹرانزیکشن کا. لیٹ می چیک اٹ. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. کیش آپ کی کم ہو گئی ہے، آپ کے ڈیٹرز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، آپ کے گڈس میں اضافہ ہو گیا ہے کیونکہ وہ چیزیں واپس ہوئی ہیں. مشینری میں کوئی تبدیلی نہیں، آپ کے کیپیٹل میں کمی واقع ہوئی ہے. پھر آپ کے اگلی ٹرانزیکشن 24 تاریخ کو ایک ٹرانزیکشن ہوئی ہے، وہ دیکھتے ہیں اس کا امپیکٹ. کیش ریسیوڈ فرام ڈیٹرز روپیز 14,000. 14,000 ہم نے ڈیٹر سے لیے ہیں، کیش وصول کی ہے. جب کیش موصول ہو چکی ہے تو اس کا مطلب ہے اب وہ ڈیٹرز کم ہو جائیں گے، کیش بڑھ جائے گی. تو 14,000 سے ہم کیش میں اضافہ کر دیں گے. پھر 14,000 سے ہمارے ڈیٹرز کم ہو جائیں گے جنہوں نے ہمیں پیمنٹ کر دی ہے. اس کا امپیکٹ آپ دیکھ لیں کیا ہوگا آپ کے سامنے. کیش میں اضافہ ہو چکا ہے، آپ کے ڈیٹرز میں کمی ہو چکی ہے، آپ کی گڈس وانٹ گیٹ چینج، کوئی تبدیلی نہیں، مشینری میں کوئی تبدیلی نہیں، اور اونرز ایکوٹی میں بھی کوئی تبدیلی نہیں.
نیکسٹ 30 تاریخ کو آپ کی اگلی ٹرانزیکشن واقع ہوئی ہے، اس میں کیا ہوگا جی؟ ڈیپریشیشن آن مشینری روپیز 1400۔ ڈیپریسیشن پہ میں کمپلیٹ بچے لیکچر انٹروڈکٹری لیکچر ایک دو دنوں میں آپ کو اپلوڈ کروں گا۔ ابھی ڈیپریسیشن کو میں صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ ڈیپریسیشن ایکسپینس ہوتا ہے، اور یہ آپ کے فکس ڈے سیٹ پہ آپ چارج کرتے ہیں، کیونکہ فکس ڈے سیٹ کی لائف جو ہوتی ہے اس پہ لائف میں آپ نے اسے گریجولی ایکسپینس بنانا ہوتا ہے، اور آپ اسے ایک وقفے کے ساتھ ہر سال ہر اکاؤنٹنگ پیریڈ میں اسے ایک خاص پرائس جو ہے وہ ایکسپینس بنا دیتے ہیں۔ جیسے یہ اگر فرض کریں 1 لاکھ کا ایک ایسٹ ہے، تو اگر اس کی لائف ہے 10 سال فرض کریں، تو 10,000 اگر ایکول ہر سال آپ 10,000 اس کا ایکسپینس بناتے ہیں، تو ہر سال اس کی قیمت 10,000 سے کم ہوتی جائے گی۔ پہلے سال کے آخر میں اس کی قیمت رہ جائے گی 90,000، 10,000 ایکسپینس بن جائے گا۔ دوسرے سال کے اینڈ پہ اس کی قیمت رہ جائے گی 80,000، کیونکہ 10,000 ایکسپینس بن جائے گا۔ تو اس کیس میں کیونکہ 1400 ڈیپریسیشن مشینری پہ چارج کرنی ہے، تو 1400 ایکسپینس بن جائے گا۔ 1400 سے مشینری اکاؤنٹ کم ہو جائے گا۔ دوسرا آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ سارے ایکسپینس جو ہوتے ہیں وہ ہم کیپیٹل میں کلوز کرتے ہیں، تو ایکسپینس سے آپ کا کیپیٹل کم ہو جاتا ہے۔ تو آپ نیٹ اس کا امپیکٹ آپ کے سامنے ہے، تو اس ٹرانزیکشن کا امپیکٹ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کیش میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ڈیپریسیشن نان کیش ایکسپینس ہوتا ہے، اس میں کیش نہیں دی جاتی۔ ہر ایک باقی ایکسپینس میں آپ دیکھ رہے تھے کیش پے کرتے ہیں، یہ ایکسپینس ایسا ہے جو صرف اس ایسٹ میں ایک کمی واقع ہوئی ہے آپ کے سامنے، 70,000 سے 1400 کم ہو گیا اب مشینری۔ اور ادھر سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کیپٹل میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اب سارے آپ کے پاس ایسٹ کے بیلنسز ہیں، اب جیسا کہ اصول کے مطابق سارے ایسٹ کے بیلنسز کو آپ ایڈ کرتے ہیں، تو یہ آپ کی لائبلٹی اور اونرز ایکوٹی کے بیلنس کے برابر ہونا چاہیے اصولاً۔ تو 1,35,000 ہے، رائٹ سائڈ پہ ویسے ہی آپ کے سامنے 1,35,000 ہے، تو آپ کا سوال صحیح ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔